الرحمن الرحیم دوستوں السلام علیکم۔ حال ہی میں ایک حرکت کی ہے ہندوستان نے جس پہ زیادہ توجہ آپ کے سیاستدانوں نے نہ دی ہے نہ حکومت نے۔ وہ یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق پر دنیا میں ہر ایک جگہ موجود ہے اور سوائے روس کے اب ہندوستان دوسرے نمبر فہرست پہ آیا ہے جنہوں نے انہیں نکال دیا ہے ملک سے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیر میں یہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اس سے یہ بھی فیصلہ اور ان کا معلوم ہوتا ہے کہ اب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں جو 25, 30, 40 لاکھ ہندوستانی ہیں امریکہ میں، انہیں وہ اشارہ دے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے اور ان کے بھاگ دوڑ میں شامل ہونے کے لیے۔ تو یہ دو باتیں تو اس سے واضح ہو گئی۔ کجا پاکستان؟ میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا جب جو جہازیں ہم نے ایک گرائی تھی ایک کو جانے دی تھی، میں نے کہا تھا یہ وقت ہے کچھ کر لیں ورنہ آئندہ کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے چین نے گلوان پر اپنا فیصلہ دکھا دیا اور آج تک وہاں اٹل ہیں۔ کل کا بھی بیان ہے چین کا کہ ہندوستان باز آئے کیونکہ ہمیں ان کی حرکتیں ابھی بھی نامنظور ہے۔ لیکن دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان کی حرکتیں بڑھ رہی ہیں، اور جو میں نے آپ کو بات کی ہے ترشول کا کہ امریکہ اسرائیل اور ہندوستان کا ترشول بنے گا مسلمانوں کے خلاف، وہ تو تقریباً بن ہی گیا ہے۔ نہ صرف ترشول انہوں نے دکھایا ہے، انہوں نے اپنی طاقت یہ بھی دکھائی ہے کہ عربوں کو پہلے ہندوستان کو بھیج کے اپنے طرف کر دیا اور پھر اسرائیل کو بھیج کر انہوں نے پھر اپنی طرف مزید کر لیا۔ تو یہ تیاری ہے، اور اس تیاری سے میں اس لیے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تیسری جو بہت بڑی جنگ ہونی ہے دنیا کی انہی علاقوں میں، اور یہ 3 ایک ساتھ ہوں گے۔ ٹرمپ کا بھی جیتنا اس میں لازمی ہے۔ ٹرمپ کیسے جیتے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت تو اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایل گور کے ساتھ اکثریت تھی، اس کو پریزیڈنٹ نہیں بننے دیا۔ ہلری کلنٹن کے ساتھ اکثریت تھی، اس کو پریزیڈنٹ بننے نہیں دیا۔ تو مذاق ہے جمہوریت کا۔ جن ملکوں نے ان کے ساتھ اس مذاق میں شمولیت کی ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ تو مصر ہے۔ تو جہاں ایک 56% اکثریت سے جیتے ہوئے صدر کو تقریباً موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہ خود مر گئے یا مارے گئے یہ اب تک معلوم تو ہے نہیں۔ تو دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو توقع رکھ رہے ہیں امریکہ سے ان معاملات کے بارے میں جو 50 سال پہلے ان کی، خواہ وہ انسانیت کے نام سے کہیں، میں تو نہیں کہتا لیکن آپ کہیں، خواہ آپ اس کو اصولوں کے نام کہیں، خواہ آپ ان کو قانون اور قانون سازی کے بارے میں کہیں، اب یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ہندوستان سے ہٹنا واضح ہے کہ تھوڑی بہت بھی جو نقاب چہرے پہ تھی وہ بھی اتر آئی ہے، اور ساری وہ حرکتیں ہوں گی جس میں کوئی غیرت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ توقع رکھ رہے ہیں غیرت کی، بہت سے دوستوں کے بیانات میں کراچی میں دیکھتا ہوں، کئی بار کچھ کہتے ہیں کئی بار کچھ کہتے ہیں۔ ارے بھائی، جب بدل گئے ہیں سارے اور اس بدلی ہونے میں ان کے اصول نہیں رہے کہاں بھی،
تو آپ کن اصولوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس اصولوں کی توقع کر رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کروں گا، خیال رکھیے، یہ برا وقت پھر آہستہ آہستہ، میں تو سمجھتا ہوں تیزی سے بھی آپ کی طرف آ رہا ہے. اور پہلے انہوں نے آپ کی کمزوریاں واضح کی، اور آج ہی ایک سوال تھا اخبار میں کہ یہ شیعہ سنی کا معاملہ کہاں تک جائے گا. میرا جواب اس میں یہی تھا کہ اگر یہاں کے مسلمان یکجہتی کی طرف جائیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کی دھجیاں اڑائی جائیں گی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چین کے بڑے مخالفین ہیں، وہ کون ہیں؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منٹوں کے اندر لوگ جمع کیے جاتے ہیں. مقاصد کیا ہوتے ہیں انہیں جمع کرنے کی؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فضل الرحمان نے کھل کے دھمکی دی ہے فوج کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی ساتھ جنگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. خیال رکھیں، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتے رہوں گا مزید تھریشولڈ کس طرف سے کہاں آ رہا ہے. شکریہ.